سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سندھ طاس معاہدے پر ایک بین الاقوامی سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں پاکستان کے آبی مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت دریائے سندھ کے آبی نظام پر پاکستانی عوام کے ناقابل تنسیق حق کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ 5 برسوں کے دوران صوبے بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے 286 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ 21 سال سے کم عمر خواتین کی پرائم منسٹر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ جمعرات سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے پیر تک مونسون بارشوں کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے آبی حقوق اجاگر کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدے پر ایک بین الاقوامی سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے۔ سیمینار میں مقررین سندھ طاس معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے سیمینار کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تقدس کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کے آبی نظام پر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ناقابل تنسیق حق کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس آبی نظام کو آئندہ نسلوں کے لیے امن اور مشترکہ خوشحالی کی علامت بنائیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر نہ تو ترمیم کی جا سکتی ہے اور نہ اسے منسوخ، معطل یا غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے اتفاق رائے سے ہوا تھا اور اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم صرف باہمی اتفاق رائے سے ممکن ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا یا طے شدہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش خطے کے امن و استحکام اور بین الاقوامی قانون کے وسیع تر نظام کو نقصان پہنچائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت، زراعت اور غذائی تحفظ کے لیے دریائے سندھ کے آبی نظام کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہمسایہ ملک پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کی ضرورت پر زور دیا جس کے تحت پانی کے بہاؤ میں رد و بدل کر کے زیریں ممالک کو نقصان پہنچانے والے ملکوں کے خلاف معاشی، سیاسی اور سفارتی اقدامات کیے جا سکیں۔ ماسکو کی یونیورسٹی آف ورلڈ سویلائزیشن کی انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سائنٹیفک سینٹر کے سربراہ روکسلانا زیگون نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ذریعے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے سندھ طاس معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو تنازعات کی روک تھام کا ایک مؤثر نظام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ امن کے قیام کے لیے ایک مضبوط نظام ہے جسے بھارت یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر نے کہا کہ پاکستان صرف بیانات تک محدود نہیں بلکہ اس بین الاقوامی نظام کو ذمہ داری کے ساتھ بروئے لا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 کی شق 2 اور شق 3 میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اگلے 5 سال میں صوبے بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں مقامی طور پر الیکٹرک بسوں کی تیاری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں پہلے مرحلے میں 91 تحصیلوں کے لیے 1500 الیکٹرک بسوں کی منظوری دی گئی، جبکہ 189 نئی بسیں روٹس پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس ماہ کے آخر تک 488 بسیں چین سے آنے کی توقع ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج اگلے مالی سال کے لیے 286 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ ایوان نے پچھلے مالی سال کے بجٹ کے لیے نظر ثانی شدہ تخمینے کی بھی منظوری دی۔ ارکان نے بجٹ کو متوازن اور عوام دوست قرار دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے مالیاتی بل ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیا۔
میڈیا کے بین الاقوامی اور تحقیقی اداروں نے پاکستان کی فوجی برتری اور مارکہ حق میں بھارت کی عبرتناک شکست کا مسلسل اعتراف کیا ہے۔ برٹش اسٹریٹجک ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن فرم کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مارکہ حق کے دوران واضح فوجی برتری حاصل کی اور رفیل سمیت بھارت کے متعدد طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی اور فرانسیسی انٹیلیجنس حکام نے بھی اس جنگ کے دوران بھارت کے شدید نقصان کی تصدیق کی ہے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد امریکہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین سمیت اہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ پاکستان کی وابستگی نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کے موقف اور سفارتی ساکھ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد، خود مختار اور مربوط فلسطینی ریاست کا قیام خطے میں پائیدار امن کی واحد ضمانت ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مسئلہ فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلامتی کونسل تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے اور امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سدباب کرے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے عوام پر شدید معاشی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ افغان اخبار ہشت صبح کے مطابق طالبان حکومت کے معاشی بہتری کے دعووں کے باوجود عام افغان شہری ایک وقت کا کھانا بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کابل کی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے بہتر معیشت کے دعوے عوام کی روزمرہ زندگی کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ خواتین پر طالبان کی پابندیوں اور انہیں معاشی سرگرمیوں سے الگ رکھنے کے باعث افغانستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے دور میں روزگار کے مواقع نہایت محدود ہیں، جبکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سازگار حالات بھی نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج بیجنگ میں اپنے سرکاری دورے کے دوران چین کے نائب صدر ہان جینگ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں اور باہمی تعلقات کا بھی جائزہ لیا۔ 21 سال سے کم عمر خواتین کی پرائم منسٹر قومی ہاکی چیمپئن شپ جمعرات سے اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہوگی۔ پول اے میں پنجاب اے، گلگت بلتستان اور سٹار ویمن اکیڈمی بی شامل ہیں۔ پول بی میں خیبر پختونخوا اے، سندھ بی، مردان اور آزاد جموں کشمیر کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پول سی میں سندھ اے، خیبر پختونخوا بی اور اسلام آباد کی ٹیمیں ہیں، جبکہ پول ڈی میں پنجاب بی، سٹار اکیڈمی اے اور اولمپئن ذاکر اکیڈمی شامل ہیں۔ پول مرحلے کے میچ اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ سیمی فائنلز 8 جولائی کو کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل اور تیسری پوزیشن کا میچ 9 جولائی کو ہوگا۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان لندن کی اوول گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان اسی مقام پر رات 10:30 بجے ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے پیر تک مونسون بارشوں کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گوجرانوالا، فیصل آباد، سرگودھا، بہاولپور، ملتان اور دیگر کئی اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم میں پنجاب کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، جبکہ شہری علاقوں میں اچانک آنے والے سیلاب کے خطرات کے پیش نظر احتیاطی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کے کنٹرول روم سے 1700 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد اور لاہور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور اور مظفر آباد 39، کوئٹہ 35، گلگت 37، مری 26، جبکہ سری نگر 33، جموں 36 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پارلیمان کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
سندھ طاس معاہدے پر ایک بین الاقوامی سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں پاکستان کے آبی مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت دریائے سندھ کے آبی نظام پر پاکستانی عوام کے ناقابل تنسیق حق کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ 5 برسوں کے دوران صوبے بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 286 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ 21 سال سے کم عمر خواتین کی پرائم منسٹر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ جمعرات سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے پیر تک مونسون بارشوں کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔